لہذا اعلان ہو رہا ہے ثم لتسألن یومئذ، پھر قیامت کے دن، اس دن پوچھا جائے گا، بالضرور تم سے پوچھا جائے گا، بالتاکید تم سے پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ یہی مطلب ہوا نا، بار بار لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، تائے تاکید بھی ہے، بار بار اللہ کہہ رہا ہے پوچھوں گا، ضرور پوچھوں گا، حتماً پوچھوں گا، اس کے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ ثم لتسألن، یہی مطلب ہے اس صیغے کا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اس دن سب سے بڑی نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آنکھیں، حسن، ہاتھ پیروں کا سالم ہونا، خاندانی پس منظر ہونا، پیسہ ہونا، دولت ہونا، دسترخوان کا بڑا ہونا، کپڑوں کا مہنگا پہننا، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کو ہم گننا بھی چاہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم نے چاہا کہ اللہ کی نعمتوں کو گنو، لا تحصوها، تو گن نہیں سکتے۔ جب ہم گن نہیں سکتے تو حساب کیسے دیں گے؟ حساب تو اس کا ہونا نا جس کی گنتی ہو۔ جب ہم گن نہیں سکتے، قرآن نے ایک طرف کہہ دیا تم گن نہیں سکتے، دوسری جانب کہہ رہا ہے کہ میں تم سے حساب لوں گا بڑی نعمت کے بارے میں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، میرے مولا امام جعفر صادق کے شاگرد، 70 سال کی عمر تھی تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اسے نہیں پتا تھا کتنی عمر ہے۔ ان سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں 2 سال کا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا جی حضور آپ تو بزرگ نظر آ رہے ہیں، آپ 2 سال کے تو نہیں ہیں۔ کہنے لگے لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال جو میں نے جعفر صادق کے سامنے گزارے ہیں وہ اگر نکال دو تو میں ہوں ہی نہیں۔ تو انہیں حضرت امام صادق نے بلا لیا ایک دن اپنے گھر، اپنے پیغام بھیجا کہ محمد ابو حنیفہ کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت نے کچھ ان کے اوپر اعتراض کی کہ تم نے فلاں آیت کی تفسیر یہ کی ہے، تم نے فلاں آیت کی تفسیر تم نے یہ کی ہے، اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہو کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ سب سے بڑی نعمت کے بارے میں بتاؤ۔ تو اللہ کیا پوچھے گا قیامت میں؟ تو کہنے لگے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں سالم غذا دی، میں نے تمہیں ہوا دی، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں کھانا کھلایا، میں نے تمہارا پیٹ پالا، میں نے تمہیں پالا۔ تو امام نے فرمایا تم اگر یہ تفسیر کرتے ہو تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک وقت کا کھانا کھلائے، تمہیں کوئی کھانا کھلائے اور پھر کچھ مدت کے بعد تمہاری اس سے ملاقات ہو اور وہ تمہیں یہ کہہ کر یاد دلائے کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہنے لگے مولا مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ کھانا کھلا کے جتانے والا کریم نہیں ہوتا۔ توجہ ہے آپ رات کی؟ کہنے لگا کہ کھانا کھلا کے جتانے والا کریم نہیں ہوتا۔ میرے مولا نے فرمایا اگر کوئی کھانا کھلا کے جتائے تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، وہ کریم نہیں ہوتا، اور تم کریم مطلق کے لیے ایسا سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں رزق دے کے قیامت میں کہے گا میں نے تمہیں روٹیاں کھلائی۔ گھبرا گئے، کہنے لگے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کے بغیر میں اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا۔